زمان پارک میں جہاں کچھ روز قبل ایک میلے کا سما تھا، علاقہ پارٹی ترانوں اور نعروں سے گونجتا تھا، اب وہاں خاموشی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ زمان پارک کا مرشد چوک اب اجڑے چمن کی طرح نوحہ خواہ دکھائی دیتا ہے۔ زمان پارک جہاں ٹکٹ کے خواہش مندوں کے خیمے لگے تھے، جبکہ پارٹی رہنماؤں کی بھی آمد و رفت جاری رہتی تھی، لیکن 9 مئی کو ہونے والی ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے بعد اب زمان پارک میں سناٹے کا راج ہے۔ اب زمان پارک میں کہیں کارکنوں کی گہما گہمی تو دکھائی نہیں دیتی، تاہم ابھی تک عمران خان زمان پارک میں اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ مقیم ہیں۔ لاہور کا علاقہ زمان پارک اب صرف اسی وجہ سے مشہور ہے کہ یہاں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا گھر ہے۔ ویسے تو ان کا گھر پچھلے 50 سال سے یہی ہے، لیکن جو شہرت پچھلے 7 مہینوں سے اس علاقے کو ملی، اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے۔ گزشتہ برس نومبر کے مہینے میں جب لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد کے قریب عمران خان فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے تو اس کے بعد شوکت خانم اسپتال سے علاج کے بعد زمان پارک منتقل ہو گئے۔ اس سے پہلے گزشتہ کئی سالوں سے انہوں نے اسلام آباد بنی گالہ میں اپنی رہائش گاہ پر سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ زمان پارک میں رہائش اختیار کرنے کے فیصلے نے اس علاقے کو ایک سیاسی میلے کی شکل دے دی۔ کنال روڈ پر کارکنوں نے خیمے نصب کر لیے، ٹکٹوں کے امیدوار نت نئے آئیڈیاز کے ساتھ ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے اشتہار ایسے لگاتے کہ مقابلہ صاف دکھائی دیتا۔ ایچسن کالج کی دیوار سے دھرمپورہ نہر کے پل تک یہ سیاسی میلہ 7 مہینے جاری رہا۔ جن لوگوں کے گھر کنال روڈ پر مغل پورہ، غازی آباد اور دیگر سوسائٹیز جو زمان پارک کے بعد آتی ہیں میں تھے، انہیں بھی اس عرصے میں ایک مختلف تجربے کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سیاسی میلے کی وجہ سے اس جگہ سے گزرنا ایک امتحان تھا اور کم از کم ایک گھنٹہ صرف زمان پارک کے آگے سے گزرنے کے لیے درکار ہوتا تھا۔ پیر 22 مئی کو جب پولیس نے گزشتہ کئی دن کے واقعات کے بعد زمان پارک کی ناکہ بندی ختم کی اور کنال روڈ کو عام ٹریفک کے لیے کھولا تھا، تو ایک بڑے لمبے عرصے بعد پرانے زمان پارک کی شکل دیکھنے کو ملی۔ کارکنوں کے لگائے ٹینٹ اکھاڑ کے عارضی رہائش گاہیں بھی ختم کر دی گئی تھیں۔ ابھی کہیں کہیں بلدیہ کے ملازمین صفائی ستھرائی میں مصروف تھے۔ گزشتہ 3 دنوں سے ضلع انتظامیہ کے لوگ زمان پارک کو بحال کرنے میں مصروف تھے۔ گرین بیلٹ، جس کو عارضی خیمہ بستی سے بنجر کر دیا گیا تھا، وہاں ایک مرتبہ پھر نئے درخت اور پودے لگائے جا رہے ہیں۔ کارکن مکمل طور پر زمان پارک سے غائب ہو چکے ہیں۔ چند ایک پولیس اہلکار عمران خان کے گھر کے باہر پہرہ دے رہے ہیں۔ فضا میں عجیب سی خاموشی ہے، جیسے کسی طوفان کے گزرنے کے بعد کی موسم میں ٹھہراؤ آ گیا ہو۔ نہ تو پولیس اہلکاروں کے چہروں پر ایسا کوئی تاثر ہے کہ کہیں سے کارکن نہ نکل آئے، نہ پی ایچ اے کے ملازمین کسی فکر میں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ پچھلے 7 مہینوں میں اسی جگہ پر کئی پولیس کی گاڑیاں اور پی ایچ اے کے پانی کے ٹینکر جلائے گئے اور سرکاری عملہ زمان پارک میں ڈیوٹی پر اضطراب کا شکار تھا۔ ایسے بھی کئی واقعات ہوئے کہ سرکاری ملازمین، چاہے وہ پولیس کے اہلکار ہوں یا کسی اور ادارے کے، انہوں نے زمان پارک ڈیوٹی دینے سے صاف انکار کر دیا، جن کی پیشیاں ابھی چل رہی ہیں۔ عمران خان اب بھی اندر موجود ہیں، لیکن ان کو ملنے کے لیے آنے والوں کی تعداد اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ چند وکلا اور پیر کے روز پارٹی رہنما شفقت محمود نے عمران خان سے ملاقات کی۔ گزشتہ کچھ روز سے عمران خان کے ملاقاتی صرف یہیں رہے۔ پولیس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے لگائی گئی تمام تجاوزات تقریباً ہٹا دی ہیں، تاہم سیکورٹی کے لیے بنائے گئے مورچے اور گھر کے بیرونی طرف بنائی گئی لوہے کی دیوار کو ہٹانے کی بجائے پولیس نے اور مضبوط کر دیا ہے، جو اس بات کا واضح پیغام ہے کہ عمران خان کی سیکورٹی پر کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اب پولیس زمان پارک کے باہر کارکنوں کو دوبارہ مورچہ زن ہونے کا موقع فراہم نہیں کرے گی۔ عمران خان اب عدالتوں کی پیشیاں بھی اکیلے صرف سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ بھگتتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ ماضی میں وہ لاہور اور اسلام آباد کی عدالتوں میں پیشی کے لیے پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں جایا کرتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ عمران خان کے گھر کے چاروں اطراف بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن ہر وقت موجود رہتے تھے، جن کا کھانا پینا وہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح کنال روڈ پر مال روڈ انڈر پاس سے لے کر دھرمپورہ انڈر پاس تک یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ سڑک کی ایک جانب پی ٹی آئی کے رہنما اور ٹکٹ کے امیدواروں کے باقاعدہ کیمپ لگے ہوئے تھے، جہاں باقاعدہ ایک خیمہ بستی آباد تھی۔
हर उम्मीदवार के लोग जमीन पर और चारपाइयों पर इन खेमा बस्तियों में रहते थे, जहां पर हर कैंप में पार्टी का रहनुमा वहां रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता था। इसी जगह पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इज्तिमाई तौर पर सबके लिए खाना पीने का बंदोबस्त करते थे, जहां पर खाना खिलाने के लिए लोग एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। लाहौर से पीटीआई के एक ताजिर रहनुमा जमान पार्क में रोजाना की बुनियाद पर हलवा पूरी और चने के नाश्ते का बंदोबस्त करते थे। ये नाश्ता सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जारी रहता था। इसी तरह कुछ लोग वहां बारी बारी रात के खाने का बंदोबस्त करते थे। इस मकसद के लिए वहां पर रोटियों के लिए आरजी तंदूर भी लगाए गए थे, जिसके बाद कुछ लोग रात को चाय का दौर चलाते थे। पीटीआई कसूर के एक रहनुमा रात को वहां पर कसूरी अनरसों का बंदोबस्त किया करते थे। इसी तरह पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा से रहनुमा कारकुनों के लिए दूध की सबील लगाते थे। यहाँ से किसी को भी खाने पीने की इजाजत थी, लेकिन आज वो तमाम खेमे खाली हैं और खेमों में पड़ा सामान भी कारकुन अपने साथ ले गए हैं। जमान पार्क में इमरान खान के घर से चंद गज के फासले पर एक गोल बागीचा है, जहाँ पीटीआई के दूसरे सूबों से आए कारकुन एक बड़े खेमे में रहा करते थे, जिसके लिए रफ़ा हाजत और गुस्ल के लिए आरजी गुस्ल खाने और वाशरूम्स बनाए गए थे। ताहम अब वो भी खत्म कर दिए गए हैं। 9 मई के बाद कारकुनों का जोश खरोश खत्म हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद से पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली और मौजूदा टिकट होल्डर बारी बारी जमात को छोड़ रहे हैं और अपनी नई मंजिल की तलाश में हैं। इन अफराद में अक्सरियत उन लोगों की है जिनको 2018 के इंतखाबात से कबल पीटीआई में शामिल कराया गया था, जिसके लिए पीटीआई के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन खान का जहाज इस्तेमाल होता था। इमरान खान के घर के बाहर पीटीआई कारकुनों ने खुद से एक जगह को मुर्शिद चौक का नाम दे रखा था। ये मुर्शिद चौक 9 मई तक आबाद था। ताहम 9 मई को अस्करी इमलाक में जलाओ घिराव और सिक्योरिटी इदारों के एक्शन के बाद मुर्शिद तो वही हैं, लेकिन मुरीदैन गायब हो चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।